تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ یکتا اور بے نیاز ہے۔ اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ہم مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور کامل و مکمل ترین درود و سلام ہو ہمارے نبی اور سردار محمد پر، جو بشارت دینے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ ہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو اور اس کا خوف رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور اس کا خوف رکھے گا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ مسلمانوں، بے شک انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اچھی زندگی کا خواہش مند، سکون کا طلبگار اور خوشی کا متلاشی رہتا ہے، اور یہ اسے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کا ایسا بندہ بن جائے جس کی عبادت میں اللہ کی کامل محبت، اس کے سامنے عاجزی اور اس کے حکم کی فرما برداری اکٹھا ہو، تاکہ جن و انس کی تخلیق کے پیچھے اللہ کا مقصد پورا ہو جائے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ پھر بندہ اس وقت تک عبادت گزار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے رب کو نہ پہچان لے۔ چنانچہ جو شخص اپنے رب کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے وہ اس کا اتنا ہی زیادہ عبادت گزار بن جاتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے رسول بھیجے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں تاکہ مخلوق کو ان کے رب اور مالک کی پہچان کرائی جا سکے، وہ پہچان جو تمام پہچانوں سے افضل، بلند ترین، سب سے زیادہ معزز اور اعلیٰ ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسلام کی بنیاد اور ایمان کا ستون ہے، اور اس معرفت کا سب سے بڑا دروازہ اللہ کے اسماء و صفات اور افعال کی پہچان ہے۔ یہ ایسا دروازہ ہے جو داخل ہونے والے بندے کو اپنے مالک کی محبت، اس کی تعظیم اور اس کے سامنے عاجزی تک لے جاتا ہے، اور بندہ اپنے رب کی معرفت میں جتنا آگے بڑھتا ہے اپنے رب کے لیے اس کی محبت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے بندے وہ ہیں جو اس کے اسماء حسنی اور اعلیٰ صفات کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسولوں کو سب سے زیادہ اللہ کی محبت حاصل تھی، اور ان میں سب سے دونوں خلیل علیہما السلام سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ کے بندو، اللہ جل شانہ کی معرفت سے نفوس کامل اور پاکیزہ ہوتے ہیں، روحیں لطف اندوز اور بہرور ہوتی ہیں اور بلند ہوتی ہیں، اور اس کی معرفت سے بندہ احسان کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے مالک کی عبادت اس طرح کرتا ہے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی معرفت ان چیزوں کے ذریعے کرائی ہے جو کچھ اس نے اپنی محکم کتاب میں اپنی مقدس ذات کے بارے میں بتایا، جو کچھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اسماء و صفات اور افعال کے بارے میں بتایا، اور جو کچھ اس نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، اور جو کچھ اس نے ان دونوں میں عظیم اور حیرت انگیز قدرتی نشانیاں رکھی ہیں۔ اسی طرح اپنے ظاہری و باطنی مکمل انعامات کے ذریعے بھی اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی معرفت کرائی ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے لیے سب سے اچھے اور پیارے نام ہیں، اس کے لیے کامل اور اعلیٰ صفات ہیں، اور ایسے افعال ہیں جو رحمت، مصلحت، حکمت اور عدل میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ آخرت اور دنیا میں اس کی حمد کی جائے، زمین اور بلند آسمانوں میں اس کی تعریف کی جائے، ایسی حمد و ثنا جو اس کی کامل محبت کو واجب کرتی ہو، کیونکہ وہ ذکر کا سب سے زیادہ مستحق ہے، حمد کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور عبادت کے لیے سب سے زیادہ لائق ہے۔
وہ جو اپنی مقدس ذات کے بارے میں فرماتا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان بہت بلند ہے، یعنی وہ اپنی ذات اور اپنے اسماء و صفات میں عظیم ترین کمال پر ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو اپنی بلند ذات کی معرفت کراتے ہوئے اور توحید ربوبیت کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کے لیے سب سے اچھے نام ہے، یعنی ایسے نام جو اچھائی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تمام ناموں میں سب سے بہتر ہیں، ان کا دلوں اور کانوں پر بہت اچھا اور عظیم اثر ہے، کیونکہ یہ ہم تعظیم اور تعریف کی صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر نام ایسی صفات کمال پر دلالت کرتا ہے جس میں کوئی کمی نہیں، اسی وجہ سے انہیں حسنی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان ناموں سے خود کو موسوم کیا ہے اور انہیں اپنے بندوں پر ظاہر کیا ہے تاکہ وہ انہیں پہچانیں، ان کے معانی پر غور کریں اور ان کے ذریعے اللہ کا ذکر کریں اور اس کی عبادت کریں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو اپنے ناموں اور صفات کی معرفت حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہوئے اور انہیں توحید الوہیت کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، بس تم انہی کے ذریعے اس سے دعا کرو، یعنی تعریف و ثنا اور عبادت والی دعا میں اسے ان ناموں سے پکارو، ان پر اس کی حمد بیان کرو، ان کے ذریعے اس کا ذکر کرو اور اس کی ثنا کرو، اور طلب والی دعا میں ان ناموں کا ذکر کر کے اپنی حاجتوں کی تکمیل کرو اور ان کے ذریعے اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ مسلمانوں، اللہ کے اسماء حسنی بہت زیادہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے خود کو موسوم کیا ہے، یا جسے تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا جو تو نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اور حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے بعض ناموں کی معرفت عطا کی ہے، اور جو ان ناموں کے ذریعے ان کی عبادت کرے اس کے لیے جنت کو اس کی جزا قرار دی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بشک اللہ کے 99 ایسے نام ہیں، یعنی 100 میں سے ایک کم، کہ جو کوئی انہیں شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ 99 نام اللہ جل جلالہ کے مشہور ترین نام ہیں، اور ان کو معانی سب سے زیادہ واضح اور ظاہر ہیں۔ ان کا شمار کرنا یہ ہے کہ ان کے الفاظ کا احاطہ کیا جائے، ان کے معانی کو سمجھا جائے اور ان کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ کی تعظیم و تقدیس کی جائے، اس کے حکم پر عمل کیا جائے اور ان ناموں کے ذریعے اس سے دعا کی جائے۔ ان اسماء حسنی میں سے 5 بنیادی نام ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ میں مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام انہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ پہلا نام لفظ جلالہ اللہ ہے، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے جو تمام اسماء حسنی اور اعلیٰ صفات کے معانی کا جامع ہے۔ اس کا معنی ہے وہ معبود و الہ جو اپنی تمام مخلوقات پر الوہیت اور عبودیت کا حق رکھتا ہے، جس کی تمام مخلوق محبت، تعظیم اور عاجزی کے ساتھ عبادت کرتی ہے۔ اللہ نے اپنی تمام مخلوق کو اس بات سے منع کر دیا ہے کہ وہ اس نام سے خود کو موسوم کریں یا اس کے سوا کسی اور کو اس نام سے پکارا جائے۔ اللہ نے اسے ایمان کی پہلی کڑی، اسلام کا ستون، حق اور اخلاص کا کلمہ قرار دیا ہے۔ اسی نام سے فرائض کا آغاز ہوتا ہے، قسمیں ثابت ہوتی ہیں، شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور اسی نام سے چیزوں کا آغاز اور اختتام کیا جاتا ہے۔ اس کا نام بابرکت ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ دوسرا نام الرب، یعنی جس کے لیے ربوبیت کے وہ تمام مفاہیم و معانی ہیں جن کی بنا پر وہ الوہیت کا مستحق ہے، اور تمام صفات کمال اور تمام تعریفیں ہیں۔ اللہ کی تمام مخلوق اس کی ربوبیت کے تحت اس کے قابو میں اور اس کے جلال و عظمت کے آگے سرنگوں ہے۔ وہ مالک ہے، کامل تدبیر کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی طرح طرح کی نعمتوں اور احسانات میں پرورش کرنے والا ہے، اور اپنے اولیاء اور برگزیدہ بندوں کو ان کے دلوں، روحوں اور اخلاق کی اصلاح کے ذریعے تربیت کرنے والا ہے۔ تیسرا اور چوتھا نام ہے الرحمن الرحیم، جس کی رحمت عام ہے، جو رحمت تمام مخلوقات کی روزی زندگی کے اسباب اور مفادات کو شامل ہے۔ اسی رحمت سے وہ ان کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، انہیں نفع بخش علم دیتا ہے۔ اس نے اپنی اسی رحمت سے ان کی طرف رسول بھیجے اور اسی رحمت سے ان کے لیے شریعتیں مقرر کیں، جیسا کہ ارشاد ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔
اللہ نے اسلام کو اپنے سب سے بڑے نام کے برابر رکھا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے، کہہ دو کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اس کے ہیں۔ اللہ نے اسلام کو اپنی ذات کے ساتھ مختص کیا ہے اور اپنے بندوں پر اسلام کو رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ رحیم ہے جو دنیا اور آخرت میں مومنین اور اپنے متقی اولیاء کے ساتھ خاص رحمت والا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، اور وہ مومنین پر بہت مہربان ہے۔ اسی رحمت سے اس نے انہیں اپنی عبادت کی ہدایت دی اور اپنی اطاعت کے لیے خاص کیا، اور اسی رحمت سے انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جو کہ اس کی رحمت ہی ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے، اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور حدیث قدسی میں فرمایا، بے شک تو جنت میری رحمت ہے، اس کے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ پانچواں نام ہے مالک، یعنی وہ جو روزے جزا کا مالک ہے، جو طاقتور بادشاہ ہے، جس کے لیے آسمان و زمین اور ان کی تمام چیزوں کی بادشاہت ہے، تدبیر، امر و نہی اور جزا کے اعتبار سے اسے دنیا اور آخرت میں مطلق بادشاہی حاصل ہے۔ دنیا میں موجود تمام لوگ اس کے بندے اور غلام ہیں، اس کے لیے بادشاہی کے وہ تمام معانی و مفاہیم ہیں جن کے بنا پر وہ ان اسماء الحسنی کا مستحق ہے، جیسے المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، العظیم، الجلیل، الکبیر، الخافض، الرافع، المعز، المذل، الحکم، العدل، المتعال۔ مومن اور مسلم بھائیوں، اللہ جل شانہ کو اپنے اسماء و صفات محبوب ہیں، اور وہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرے، ان کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے اور ان کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک سریہ یعنی جنگ میں بھیجا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا تو اپنی نماز میں قل هو اللہ احد پڑھ کر ختم کرتا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، کیونکہ یہ سورہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی روشن کتاب کے طریقے اور اپنے امانت دار نبی کی سنت سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس نے اپنی کتاب میں اپنے لیے کی، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، جو اللہ کے اچھے ناموں اور عظیم و بلند صفات کی معرفت پر لگا اسے جلد خوشی حاصل ہوئی، اس کے دل کے لیے نعمت پوری ہوئی، اللہ کی طرف چلنے والوں میں اس کا مرتبہ بلند ہوا۔ اس کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی، اور اللہ کے سوا کسی چیز میں اس کی کوئی رغبت نہیں ہوگی سوائے اس چیز کے جو اسے اللہ سے قریب کرے، اور بندہ اس معرفت کو اس کتاب حکیم کی آیتوں میں پانے والا ہے کہ جس پر کوئی تدبر و تأمل سے کام لے، اس کے معانی پر غور کرے تو وہ ایسا رب پائے گا جس میں کمال کی صفتیں اور جلال کی نعمتیں مجتمع ہیں۔ پھر بندہ اللہ سے محبت، اس کی تعظیم، اس کی ہیبت اور اس کی عظمت کے ساتھ جھکنے میں اس معرفت کے پھل کا مزہ چکھے گا کہ اس کی رحمت، احسان، مہربانی، نوازش کی صفتیں دلوں میں امید کی قوت مہمیز کرتی ہیں۔ یوں بندہ عمل میں محنت کرتا ہے، حسن زن سے کام لیتا ہے اور امید مضبوط کرتا ہے۔ عدل، انتقام، ناراضگی، غضب اور سزا کی صفتیں اللہ سے خوف کی قوت کو مہمیز کرتی ہیں اور اللہ کی تدبیر سے دلوں سے امن کو نکالتی ہیں اور نفس امارہ کو دباتی ہیں۔ اس طرح شہوت و غضب کی قوت لہو و لعب اور محرمات انجام دینے کی حرص کو کم
شہوت و غضب کی قوت، لہو و لعب اور محرمات انجام دینے کی حرص کم پڑتی ہے۔ امر و نہیں، رسولوں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل کرنا، یہ صفتیں حکم کی بجاوری، نہیں سے اجتناب، حق کی باہم وصیت اور اخبار کی تصدیق کی قوت کو مہمیز کرتی ہیں، اور علم، سننے، دیکھنے، نگرانی کرنے، احاطہ کرنے اور شہادت کی صفتیں اللہ کے لیے اخلاص، اللہ سے ڈر و خوف کی قوت کو مہمیز کرتی ہیں، اور رزق، کفایت، کافی ہونا، حفظ، نصرت اور ولایت کی صفتیں اللہ کے لیے محبت، اس پر اعتماد، اس پر توکل اور اس سے حسن ظن کا باعث ہوتی ہیں، اور غلبہ و کبریا کی صفتیں اللہ کے سامنے جھکنے، اس کی عظمت کے سامنے پست ہونے، اس کی عزت کے آگے منکسر ہونے، اس کی بڑائی کے آگے جھکنے اور دل و جوارح کا اس کے لیے خشوع اختیار کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے اچھے اچھے ناموں اور صفات کے واسطے سے تیری معرفت کی نعمت مانگتے ہیں، تجھ سے وابستہ ہونے پر آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتے ہیں، تیرے فضل و رحمت سے تیرے وجہ کریم کو دیکھنے کی لذت اور تجھ سے ملنے کا شوق طلب کرتے ہیں۔ مسلمانوں، سب سے افضل چیز جس سے تم اس مبارک دن اپنے رب کا تقرب حاصل کرو وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی امام المتقین و سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما آپ پر، آپ کے پاکیزہ مکرم اہل خانہ پر، اور اے اللہ تو راضی ہو جا راشد خلفائے اربعہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور بقیہ تمام نیکوکار صحابہ کرام سے، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے، اور تو اپنی رحمت سے ہمیں صالحین سے ملا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو ذلیل کر، تو اپنے دشمنوں، دین کے دشمنوں کو تباہ کر۔ اے اللہ، فلسطین میں ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد کر۔ اے اللہ، تو ان کی اپنے دشمنوں اور ان کے دشمنوں پر مدد کر۔ اے سب سے بہتر مدد کرنے والے، اے اللہ ہمارے ملک کو اور مسلمانوں کے ملکوں کو سازش کرنے والوں کی سازش اور سرکشوں کی سرکشی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں اپنے وطنوں اور ملکوں میں امن سے نواز، ہمارے لشکروں کی مدد کر، ہمارے دشمنوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، اس ملک کو پرامن، پرسکون اور خوشحال و فارغ البال بنا، اور اے اللہ جو ہمارے ملک کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس پر برائی لوٹا۔ اے اللہ، ان کے مکر کو ان کی ہی گردن میں لوٹا، ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ان کی سازش کو ان کی تباہی بنا دے۔ اے معبود حقیقی، اے قوی و عزیز، اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، انہیں تو اس بات کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو اور جو تیری منشا کے مطابق ہو، اور اے ذوالجلال والاکرام ان دونوں کی اس پر مدد فرما جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہو، اور جس میں اسلام کا غلبہ ہو اور مسلمانوں کی مدد ہو۔ اے اللہ کے بندو، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اسے یاد کرو، اس نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر کا شکر بجا رہا ہو۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔